فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اما بعد، یہ جو پیچھے والا انہوں نے قاعدہ بیان کیا تھا، یہ اصل بیان کیا تھا، والامر بایجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. تو یہ آگے بھی یہ متن میں ہے، کل امر بالصلوات امر بالطہارۃ المؤدیۃ الیہا. اس کی میں نے مختلف مثالیں دے دے کر اور مختلف اس کی تعبیر جو آپ حضرات کو لکھائی ہے کہ اس کو آپ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم یہ قاعدہ ہے جس کے اوپر بہت سارے مسائل اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسائل پر یہ حکم لگایا جاتا ہے اسی قاعدے کی بنا پر. اور یہ قیامت تک بہت سے مسائل ایسے پیش آئیں گے کہ جن پر حکم حرمت کا یا مکروہ کا یا واجب کا یا مستحب کا وہ اس قاعدے کی بنا پر لگایا جائے گا کہ کوئی تنظیم ہو، کوئی فرد ہو، تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ طریقہ اختیار کر رہا، جو وسائل اس کے اختیار کر رہا، تو ہم یہ کہیں گے کہ الوسائل لہا کام المقاصد، کہ اگر وہ مقصد واجب ہے تو اس کے لیے وسائل اختیار کرنا بھی واجب ہے، اور اگر وہ حرام ہے تو اس کے جتنے وسائل ہیں وہ بھی حرام ہیں. اور اس کی طرف اشارہ مثلاً ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. اب قریب جانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس کا راستہ بنے، جو اس طرف لے جائیں اور اس کا وسیلہ بنے، وہ بھی ساری کی ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی. اور اسی طرح مکروہ ہے، اس کے لیے بھی جتنے آپ راستے اختیار کریں گے وہ بھی مکروہ ہوں گے. تو یہ قاعدہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں. اور یہ بھی میں نے شاید اشارہ کر دیا تھا کہ انہوں نے عام طور پر سمجھانے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کی تھی، قرآن مجید میں بھی، حدیث میں بھی. تو جو ان کی مثال ہے یہ ایک لحاظ سے تو محل نظر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نمازوں کا حکم یہ طہارت کا حکم بھی ہے، کہ نماز کا جو حکم ہے اقیم الصلاۃ، یہ حکم یہ توضؤ کا بھی ہے،
یعنی یہی حکم اقیم الصلاۃ کا جو حکم ہے، یہی حکم یہ توضؤ کا بھی ہے، اس لیے کہ نماز اس کے بغیر وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اسی ایک حکم کے اندر ہی دو چیزیں مامور بہ ہی بن گئی نا، دو چیزیں واجب بن گئیں یا فرض بن گئیں۔ ایک تو اقیم الصلاۃ کے حکم سے نماز فرض ہو گئی، نماز کی اقامت یہ کیا ہو گئی، یہ فرض ہوگی، امر ہے، اور امر وجوب یا فرض کے لیے دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہی امر یہ وضو اور طہارت کے لیے بھی یہ امر ہو گیا، تو وضو اور طہارت بھی اسی امر سے مامور بہ ہے۔ یہ اس قاعدے کا تقاضا ہے، الامر بایجاد الفعل امر بہ وبما لا یتم الفعل الا بہ، تو یہ دونوں کو حکم ہے۔ تو یہ آپ فرق سمجھ گیا نا، کہ یعنی جو حکم مقصد کا ہے وہی حکم وسیلے کا ہے جس سے وہ ادا ہو سکے گا۔ جو حکم زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے تو وہی حکم مثلاً زکوٰۃ ادا کیسے کریں گے آپ؟ جی نہیں، یہ تو وہ تو واجب ہی نہیں ہوگی، اگر سبب نہیں ہے وہ تو واجب ہی نہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں واجب کی، زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی اس امر سے تو ٹھیک ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جب اس کے ساتھ ہم دوسری چیزیں ملائیں گے تو ہم کہیں گے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر نصاب پورا نہیں، اسی طرح زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر حولان حول نہیں۔ لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز فرض نہیں ہوگی اگر وضو نہیں، نماز فرض نہیں ہوگی اگر اس نے جنابت سے غسل نہیں کیا، یعنی جنبی ہے، کیا اس پر نماز فرض نہیں ہوگی؟ ہوگی فرض اس کے اوپر۔ نماز کا وقت آ گیا ہے، مسلمان ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض۔ اب اس نے ادا کیسے کرنی ہے؟ یعنی جب ایک چیز واجب ہو جائے تو زکوٰۃ تو واجب ہوتی نہیں، یہ امر مقید ہے آتوا الزکوٰۃ کا، لیکن اقیم الصلاۃ کا امر مقید نہیں۔ صحیح ہے، وہ امر جب سبب آ جائے گا تو یہ چیز یعنی وقت آ جائے گا تو نماز واجب ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ اس کو ادا کرنے کے لیے یہ پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے پیچھے شاید آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو سبب ہوتا ہے وہ بسا اوقات اس کا حکم بھی ہوتا ہے کہ اس کو وجود میں لاؤ، اور بسا اوقات وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اوقات الصلوات ہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، بسا اوقات انسان کے اختیار میں تو ہوتا ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، جیسے نصاب کو پورا کرنا ہے تو یہ آدمی کر تو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور نصاب کو پورا کرو تاکہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے، جیسے طہارت ہے، یا جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں کہ اس مثال میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ طہارت کا حکم تو براہ راست بھی موجود ہے، یہ نماز کے حکم کے ہی تابع نہیں بنتا، یعنی نماز کا حکم ہی یہ طہارت کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کا حکم
یہ ہے، اور طہارت کا حکم الگ بھی ہے وضو کا، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور اس کی صحیح مثال اس طرح بنتی ہے، یعنی جو پوری اس کے مطابق ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز واجب ہو گئی، صحیح ہے، اور وضو کرنا بھی واجب ہو گیا، بلکہ شرط ہو گیا، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو وضو یہ پانی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے پاس پانی نہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن پانی موجود ہے بازار میں، اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، قیمت بھی ہے، تو پھر آپ کو پانی خریدنا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ پانی خریدے بغیر وضو نہیں کر سکتے، اور وضو کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پانی خریدنا یہ فرض ہو جائے گا، یہ حالانکہ کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی پانی خریدو، یہ کہا ہے کہ وضو کرو۔ اب وضو کرنا کیسے؟ اچھا، اگرچہ بعض نے یہ بھی کہا تھا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کہ ایک ہی چیز کے متعدد حکم بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی چیز کے متعدد حکم بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ بھی حکم ہے کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی ہے لا صلاۃ الا بوضوء، کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ بھی اس کا حکم ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ بھی بتاتا ہے کہ جو وضو ہے، طہارت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نا نماز نہیں ہوگی۔ ایک صحیح بخاری کی اور بھی حدیث ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، تو یہاں بھی حکم ہے کہ آپ کی نماز، یہاں قبول بمعنی یعنی الصحت والاجزاء ہے، کہ لا تصح صلاته اذا احدث حتی یتوضأ، تو ایک چیز کے متعدد حکم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طہارت ہے، وضو ہے، اس کا الگ بھی حکم ہے، یہ صرف اقیم الصلاۃ سے ہی اس کا حکم یعنی واضح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے الگ بھی اوامر ہیں۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے الگ بھی اوامر ہیں، اور اس سے بھی یہ امر واضح ہو جاتا ہے، یعنی اقیم الصلاۃ سے بھی وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن مجید میں، حدیث میں، اس سے بھی۔ تو یہ ایک چیز کے وجوب پر متعدد چیزیں دلالت کر سکتی ہیں، تو یہ مثال اس لحاظ سے یہ صحیح بن سکتی ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ صرف اقیم الصلاۃ کی وجہ سے ہی اس کا حکم نہیں آ رہا، وضو اقیم الصلاۃ کی وجہ سے ہی صرف مامور بہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی اوامر ہیں۔ تو اس میں تعدد اوامر ایک چیز کے وجوب کے لیے، تو اس کی بہت ساری مثالیں۔ اچھا جی، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ دو، ایک کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے، زکوٰۃ دو، نصاب بھی ہو گیا پورا، اور یہ حولان حول بھی یعنی ہو گیا، تو اب زکوٰۃ دینی ہے، اب کوئی بھی اس کی قید اور شرط باقی نہیں رہی، تو ساری پوری ہو گئی۔ تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو
گھر سے نکلنا پڑے گا کہ نہیں نکلنا پڑے گا؟ اگر کوئی گھر میں یا خود بخود کوئی مسکین نہیں آتا آپ کے گھر میں، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو یا تو بیت المال جانا پڑے گا، یا پھر فقراء کو تلاش کرنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا کہ جی یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ اب جانا اور نکلنا آت الزکوٰۃ اس کے بغیر اگر نہیں ہو سکتا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی آپ آ کر زکوٰۃ لے جاؤ، اور یہ کہنا بھی کیا ہے، یہ بھی وسیلہ ہے اس کا، یہ بھی لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جب تک آپ کسی کو کہیں گے نہیں کہ میرے پاس زکوٰۃ ہے تو یہ آپ لے جاؤ، تو کوئی کیسے آئے گا؟ یا نہیں کوئی آتا ہے تو جب تک آپ بیت المال میں جائیں گے نہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ جب تک آپ کسی مسکین فقیر کو تلاش نہیں کریں گے اور پھر اس کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ زکوٰۃ یہ کیسے ادا ہوگی؟ تو ادائیگی میں جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ بھی ساری کی ساری آت الزکوٰۃ کے امر میں موجود ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، جی روزے رکھو، یہ واجب ہو گئے۔ اب روزہ رکھنا ہے تو کن چیزوں سے رکھنا ہے؟ اور افطار کرو، روزہ افطار کرو، صحیح ہے۔ تو اب افطار کم از کم اگر آپ پانی سے کرتے ہیں یا کھجور سے کرتے ہیں، اب پانی کو حاصل کرنا، کھجور کو حاصل کرنا بھی افطروا میں شامل ہے۔ حالانکہ کہیں یہ نہیں کہا کہ بھائی پانی خریدو اور اس کو پیو، اور یعنی کھجور بھی لاؤ خریدو اور اس کو کھاؤ، یہ کہیں نہیں کہا، افطروا کہا کہ روزہ افطار کرو۔ تو بہرحال اس طرح یہ جو ایک حدیث ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو۔ اب سحری کس چیز سے کرنی؟ کوئی کھانے پینے کی چیز ہی ہے نا۔ تسحروا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب، یہ کیا ہے؟ اکلۃ السحر یا اکلۃ السحر، دونوں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سحری کرو۔ اب یہ حکم پھر پورا ہوگا کہ آپ چارپائی سے اٹھیں جی، اور آپ اگر کوئی آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو چارپائی پر گلاس لا کر پانی بھر کر نہیں دیتی تو پھر آپ خود اٹھیں، یا ہیں ہی اکیلے بیچارے جو مسکین ہیں، تو وہ پھر اس کو اٹھنا اور گلاس پکڑنا، پانی لینا، یہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی حکم ہو جائے گا، یہ بھی امر ہو جائے گا، واجب۔ خیر آپ یعنی آپ لفظ اگر نہ بولیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہاں کہتے ہیں جی یہ جو حکم ہے نا، یہ اجماع ہے کہ یہ تسحروا کا حکم یہ استحباب کے لیے، یہ استحباب کے لیے۔ تو آپ یہ کہیں کہ اسی حکم کے تحت پانی پینا، گلاس پکڑنا، پانی ڈالنا، یہ بھی مامور بہ ہو جائے گا۔ تو جو حکم تسحروا کا ہوگا وہی ان چیزوں کا ہوگا۔ اگر آپ نے سحری کرنی ہے کھانا کھا کر، تو پھر کھانے کو پکانا، اس کو حاصل کرنا، یا رات کو ہی اس کا بندوبست کرنا، یا آپ نے جو بھی چیز آپ نے جس کے ساتھ آپ نے سحری کرنی ہے اور جس کے ساتھ سحری ہو سکتی ہے، ویسے سحری میں بھی کھجور کھایا کریں، یہ بھی ایک حدیث ہے نا، نعمہ سحور المؤمن التمر، نعمہ سحور المؤمن التمر، یہ ایک بہترین مومن کی یعنی سحری ہے کہ وہ کھجور کھا لے۔
تو بہرحال یہ آپ نے امید ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آگے والا بھی جو قاعدہ ہے یہ بھی ذرا سمجھنے والا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ہے قاعدہ کہ اذا فعل المأمور به، یعنی فعل کا جو نائب فاعل ہے یہ کیا ہے؟ المأمور به۔ اذا فعل المأمور به یخرج المأمور عن العہدۃ، کہ جب جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کیا ہے؟ مأمور بہ۔ جب آپ اس کو ادا کر لیں گے تو آپ کی ذمہ داری سے آپ نکل جائیں گے، اپنی ذمہ داری سے آپ نکل جائیں گے۔ جو چیز آپ کے ذمہ تھی اس سے آپ بری ہو گئے، اس سے آپ نکل گئے ہیں۔ مثلا نماز ہے، اقیم الصلاۃ، اور دلوک الشمس بھی ہو گیا ہے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، تو اب ظہر کی نماز پڑھنے کی ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ظہر کی نماز پڑھو، جی آپ کہیں گے جی وہ اپنا ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے۔ تو اذا فعل المأمور به، آپ اس کے ساتھ اپنی طرف سے یہ لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، اذا فعل المأمور به بشروطه وبأرکانه، کہ مأمور به اس کی جو شرطیں ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، اور جو اس کے ادا کرنے کے لیے واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کے ساتھ جب آپ مأمور بہ کو ادا کریں گے تو پھر آپ یخرج عن العہدۃ، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ آپ سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ پھر کرو۔ ہاں پھر جب اس کا نیا سبب آئے گا، ہیں جی غروب شمس ہوگا، تو پھر یہ مطالبہ آئے گا کہ مغرب کی نماز پڑھو، یہ ظہر کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو جب مأمور بہ اس کی پوری شرائط اور ارکان کے ساتھ آپ نے ادا کیا ہے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، تو آپ یہ نماز پھر پڑھو۔ ہاں اگر آپ نے شروط پوری نہیں کی تو وہ چیز ادا ہی نہیں ہوئی، جب ادا نہیں ہوئی تو آپ کا ذمہ وہ بری بھی نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ آپ کا ذمہ بری بھی نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے وہ بغیر وضو کے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے اور وسائل بھی موجود ہیں، یعنی پانی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کا ذمہ بری ہو گیا؟ نہیں، وہ اپنے ذمے سے وہ بری ہو گیا؟ نہیں، ہوا خرج عن العہدۃ، آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ اس سے پھر مطالبہ ہوگا کہ وضو کر کے نماز پڑھو، کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم امام کے پیچھے تھے اور ہم نے سبحانک اللہ بھی پڑھ لی تھی، لیکن بعد میں ہم گھر چلے گئے یا دکان پہ چلے گئے اور یا بیگم صاحبہ کے پاس چلے گئے، تو ہمیں فاتحہ بول گئی۔ جب امام نے اللہ اکبر کیا رکوع کے لیے تو پھر ہمیں یاد آیا کہ بھئی ہم تو امام کے پیچھے تھے اور ہم کہاں پھر رہے، کہاں چلے گئے تھے۔ پھر ہمیں یاد آیا تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی وہ حالانکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ابتداء میں ہی تکبیر اولیٰ میں ہی شامل ہوتے ہیں، تو یہ پوچھ لیتے ہیں
کہ جی کیا وہ جو رکعت ہم نے امام کے پیچھے پڑھی ہے اور پھر وہ رکوع گیا تو ہمیں یاد آیا، ہم پھر آئے تو اب وہ فاتحہ پڑھنے کا وقت گزر چکا تھا تو ہم بھی رکوع میں چلے گئے، تو کیا وہ رکعت ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہوگی، آپ اس کا اعادہ کریں۔ اب وہ آپ سے کہے گا جی لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ پہلی صف میں کھڑا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، شروع سے کھڑا تھا، اب اس کو ہوا کیا؟ اگر وضو ٹوٹا تھا تو یہ باہر نکل جاتا ہے جی۔ تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو بھائی اچھی بات ہے، وہ پوچھیں گے آپ سے، آپ ان کو بھی یہ مسئلہ بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ ایک رکعت پھر دہرائیں گے، وہ رکعت ایسے ہے کہ جیسے درمیان سے نکل گئی، یعنی اگر آپ نے 4 پڑھی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 3 پڑھی ہیں، اب عہدہ سے نکلنے کے لیے چوتھی پڑھنی پڑے گی۔ تو بہرحال جو معمور بہی ہے، جو اس کے ارکان شروط ہیں ان کو مکمل سامنے رکھتے ہوئے اس کو ادا کرتا ہے تو خرج عن العہدتی او عن وجوبی المأمور بھی، اس سے وہ نکل جائے گا برأت ذمت ہو، برأت ذمت ہو وخرج من العہدتی۔ وہ جو ایک شخص آیا تھا جس نے نماز پڑھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پڑھو فإنک لم تصلی، پھر اس نے پڑھی، پھر آپ نے کہا پڑھو۔ جب 3 دفعہ ایسا ہو گیا تو پھر اس نے کیا کہا تھا؟ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا کہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو پھر اس نے یہ کہا تھا ما احسن غیر ھذا، ما احسن غیر ھذا فعلمنی کما علمک اللہ، فعلمنی کما علمک اللہ، کہ اس سے اچھی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، یعنی میں جانتا ہی نہیں ہوں، بس یہ جانتا ہوں، تو آپ مجھے سکھا دیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اس طرح وضو کرو، پھر اس طرح واستقبل القبلہ، اور پھر اللہ اکبر کہو، اور پھر یہ پڑھو یہ پڑھو، سارا ایک رکعت اس کو بتائی، اور پھر کہا وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح ابن حبان میں، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ ان کے پتہ نہیں استدلال ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں، تو امام ابن حبان نے اس پر وہ باب قائم کیا ان لوگوں کے اس فہم کو باطل کرنے کے لیے کہ جو یہ سمجھتے تھے جی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ پوری نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، تو اگر نماز کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے تو اگر 4 رکعتیں ہیں 1 دفعہ آپ نے پڑھ لی ہے 1 رکعت میں، اگر 2 رکعتیں ہیں تو آپ نے 1 رکعت میں پڑھ لی ہے اور سلام پھیر دیا، تو یہ نماز آپ کی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس لیے کہ فاتحۃ الکتاب تو اس نے پڑھی، 4 رکعتیں تھیں، وہ اس کی تھی ایک مکمل نماز۔ اب اس نماز کے اندر تو اس نے 1 رکعت میں بھی فاتحہ پڑھ لی ہے، تو اس نے یہ جو شرط ہے یا یہ جو رکن ہے اس کو پورا کر لی۔ یہ حافظ بن حجر نے بھی لکھا ہے کہ یہ بات لوگ اس سے یہ ان کو وہم پڑ جاتا ہے۔ استدلال کیا ہے؟ یعنی یہ وہم ہی ہے۔ تو وہ پھر امام ابن حبان نے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی، امام ابن حبان نے تو اس پر باب قائم کیا، باقی نے یہ روایت تو لائے ہیں کیا وفعل ذلک فی کل رکعہ، وفعل ذلک فی کل رکعہ، ہر رکعت میں یہ کرو۔ اور ویسے اس سے بھی یہ استدلال ہو سکتا تھا کہ صلاح کم از کم 1 رکعت ہوتی ہے،
یعنی ایک رکعت سے کم جو نماز ہے اس کا وجود نہیں، جس کو نماز کہتے ہیں، جو اللہ اکبر سے شروع ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم ہو، خواہ وہ رکوع کے بغیر بھی کیوں نہ ہو۔ اس میں نماز جنازہ بھی آ جاتی ہے، اس میں نماز جنازہ بھی جو شرعاً صلاح ہے، یعنی حقیقت شرعیہ آپ کہہ لیں، حقیقت شرعیہ، تو وہ صلاح کا لفظ کس پر بولا جائے گا کہ جو اللہ اکبر سے شروع ہو اور السلام علیکم پر ختم ہو۔ اب اس کے ساتھ کیا شریعت میں کوئی بھی صورت ہے کہ ایک رکعت سے کم میں اس کو صلاۃ کہا گیا؟ اگرچہ سجدے کو صلاۃ کہا گیا، رکوع کو صلاۃ کہا گیا، رکوع کو بھی صلاۃ کہا گیا ہے، ورکعوا مع الراکعین۔ یہ رکوع سے مراد یہاں کیا ہے؟ نماز ہے کہ بھئی نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین۔ لیکن جو نماز حقیقت شرعیہ ہے وہ جو اللہ اکبر سے شروع ہو کر السلام علیکم پر ختم ہوتی ہے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ جب کوئی معمور بہ کو آپ ادا کر لیں بشروطہ و بارکانہ و بفرائضہ، تو آپ یخرج عن العہدۃ، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اچھا، وہ واجب ادا ہو گیا، لیکن کیا اس کے اوپر آپ کو ثواب، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ نے واجب کی تعریف میں تو یہی پڑھا تھا نا کہ یصاب ما یصاب علی فعلہ۔ وہاں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ما یصاب علی فعلہ الا لمانع۔ اول تو واجب کی یہ تعریف بالحکم ہے، بالنتیجہ ہے یا بالثمرہ ہے۔ یہ تعریف جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے نا، اس کی حد کے ساتھ اور اس کی ماہیت کے ساتھ، وہ تعریف نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو اس کی مثالیں بھی دی تھیں، جیسا کہ کوئی کہے کہ مبنی مورب یا مبنی آں باشد کے ماند برقرار، مورب آں باشد کے گردد بار بار ہے جی۔ اب یہ اس کی تعریف نہیں ہے، اس کا حکم ہے۔ یہ اس کا حکم ہے کہ مبنی کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں جی مبنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا اعراب نہ بدلے۔ یہ تو حکم ہے، یہ تو مبنی ہونے کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا حکم ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی کس کا اعراب بار بار نہیں بدلتا، وہ کیا شے ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے مبنی۔ وہ کہے گا مبنی کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں جس کا اعراب نہ بدلے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کس کا اعراب نہیں بدلتا؟ آپ کہیں گے مبنی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور۔ اگر آپ کسی چیز کی تعریف اس کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے ثمرہ اور نتیجہ کے ساتھ کرتے ہیں اس کی تعریف، تو وہ پھر دور لازم آتا ہے۔ اس لیے یہ جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں تعریف کرنی چاہیے، بلکہ اس کی اصل تعریف وہ یہ کرتے ہیں واجب کی کہ ما امر بہ علی وجہ الالزام، کہ جس میں طلب ہو، جس میں کیا ہو؟ طلب ہو، اور طلب جازم ہو۔ مندوب میں بھی طلب ہوتی ہے کہ یہ آپ کرو، لیکن وہ طلب جازم نہیں ہوتی، وہ لازم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو
حرام اور مکروہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ الترک، اس میں طلب ترک ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑو، اور آگے مکروہ اور اس کا یہ حرام کا کیا فرق پڑے گا کہ یہ جو طلب ترک ہے یہ طلباً جازماً تو وہ یعنی حرام بن جائے گا، اور اگر غیر جازم ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مکروہ بن جائے گا۔ اصل تعریف یہ ہے، اصل تعریف یہ ہے، اور وہ آگے اس کا حکم ہے جی اگر کوئی حرام کا ارتکاب کر لے پھر کیا ہوگا، اگر واجب کو ادا کر لے پھر کیا ہوگا۔ تو یہ تو تعریف بالحکم ہے، تعریف بالماہیہ نہیں ہے۔